بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے قومی یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے مکتب تشیع کے علماء کرام آج آن لائن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں شرکائے پریس کانفرنس کے اسماء گرامی بتائی دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد افضل حیدری صاحب، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس الشیعہ پاکستان، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل و سربراہ ادارہ منہاج الحسین، علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان، علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان، مولانا لال حسین صاحب، ناظم مرکزی دفتر وفاق المدارس، اور میں زاہد علی آخونزادہ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیعہ علماء کونسل پاکستان۔ میں بغیر کسی توقف کے علامہ محمد افضل حیدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان نے نہایت ہی اچھے انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام سکولوں میں ایک ہی نصاب تمام بچوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس اعلان پہ ہر پاکستانی کو اور ہر محب وطن کو خوشی ہوئی۔ جب یہ نصاب ہمارے سامنے آیا تو اس میں بہت سارے نقائص تھے۔ ہم نے اس نصاب کو پڑھا، نصاب پر مرتب کی گئی کتابوں کو پڑھا، پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک کی کتابیں ہم نے دیکھیں۔ ہمیں اس نصاب میں اور ان کتابوں میں جہاں جہاں اشکالات تھے، اعتراض تھا، کوئی ایسی عبارت تھی کہ جو فرقہ واریت کا اظہار جس سے ہوتا تھا، ہم نے تحریری طور پر اسے لکھ کر وزارت تعلیم کو اور دیگر مقتدر افراد کو بھیجا کہ اس کی اصلاح کی جائے، اور یہ تقریباً کئی صفحات پر مشتمل ہے جو ہم نے لکھ کر بھیجا اور انہیں دیا گیا۔ ہمارے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا کہ ہمارے اعتراضات اور اشکالات دور کیے گئے ہیں کہ نہیں۔ اور اسی طرح اب سننے میں آیا ہے کہ 6 سے لے کر 8ویں تک کا نصاب بھی گورنمنٹ اعلان کرنے جا رہی ہے، اور اس میں نصاب کی نظر ثانی کی کمیٹی میں ہم نے جو اعتراضات کیے تھے اور تجاویز دی تھیں، اس سے بھی آگاہ نہیں کیا کہ ہماری تجاویز کو شامل کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اور اس میں چونکہ بہت سارے نقائص ہیں، میں ایک تو محکمہ تعلیم اور حکومت پاکستان کی ان صاحبان اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ ہماری تجاویز کو شامل کریں اور ہمارے اعتراضات کو اور ہمارے خدشات کو دور کریں۔ اور ساتھ ہی میں آج پورے ملک میں کل چونکہ نماز جمعہ قائم ہوگا، تمام ائمہ جمعہ سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو اپنے خطبے کا حصہ قرار دیں اور عوام کو آگاہ کریں کہ یہ صورتحال ہے۔ ابھی تک ہمارے خدشات کو دور نہیں کیا گیا، ہماری تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہماری خواہش ہے کہ اسے لاگو کرنے سے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے اور اسے ٹھیک کر کے نافذ کیا جائے۔ قوم کو آگاہ کریں اور باقی کا لاہ عمل انشاءاللہ بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا اور قوم کو بتایا جائے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے گورنمنٹ نے اس اہم ترین منصوبے کا اعلان کیا اور اس کا آغاز ہوا، اس وقت سے ہماری ان تمام طے شدہ اصولوں کی روشنی میں لکھی جانے والی کتابوں پر گہری نظر رہی۔
ہم نے بہت سی کتابوں کو حرف بحرف پڑھا، لیکن اس میں کچھ تو تاریخی مسلمات کو سرے سے نکال دیا گیا. جیسے غزوات کا تذکرہ ہوا تو غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں تھوڑا بہت ذکر آیا ہے تو ایسے کہ جیسے کہ وہ ایک عام سپاہی تھے اور انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، عاشورہ کربلا کے حوالے سے تو بالکل ہی تقریباً ان پرائیویٹ سیکٹر کی کتابیں ہوں یا سرکاری سیکٹر کی مرتب کردہ کتابیں، اس میں ہمیں اس کا تذکرہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، بلکہ ایسے متنازع افراد کو اہمیت دی گئی ہے کہ جو پہلے ہی قوم کے درمیان فرقہ وارانہ فضا اور مسلکی فضا کو پروان چڑھانے کا باعث بنی. ہم نے ایک ایک حرف دیکھا اور اپنی تحریری آراء جو ہیں وہ متحدہ علماء بورڈ میں بھی اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے رکھی، اور الحمدللہ ہم سب نے اس کو متفقہ پاس کیا اور مرکز کو وہ بھیجی، اور مرکز میں جو کچھ طے ہوا اس کی ابھی تک تصویر واضح نہیں ہے. انہیں بار بار اپنے خدشات سے ہم نے آگاہ کیا، لیکن ابھی تک جو ہمیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں اس میں ہماری بہت سی ان سفارشات کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے. اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو جس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے اور پاکستانی افواج نے ہزاروں افراد کی قربانیاں دی ہیں، اس فرقہ واریت کو، اس دہشت گردی کو دوبارہ ہوا مل سکتی ہے، اور یہ قوم کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کی بجائے تفریق کا باعث بنے گا. لہذا حکام بالا سے، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان سے میری یہ گزارش ہے، کیونکہ آپ نے یہ قوم کو نعرہ دیا، قوم کو یکجہتی کی رسی میں پرونے کے لیے آپ نے یہ کوشش کی، آپ کی ان کوششوں کو اندیدہ ہاتھ جو ہے وہ ناکام بنانا چاہتے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ جس وقت تک ہمیں بھرپور اعتماد بھی نہیں لیا جاتا اس وقت تک اس سلیبس کا کہ نفاذ کا اعلان نہ کیا جائے، وگرنہ صورتحال جو ہے وہ یقیناً خطرات کو جنم لے گی اور آپ کے اہداف پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. شیعہ قوم کے عمائدین کو اور عوام کو اس میں تحفظات ہیں، اور ابھی تک وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہماری سفارشات کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں. اگر نہ کیا گیا تو یقیناً اس کا رد عمل بہت برا ہوگا. میری درخواست ہے قبل اس کے کہ اس کو غلط رخ دیا جائے، اس کو ابھی سے کور کر لیا جائے اور تمام کے اتفاق نظریات کو متفق علیہ صورت میں قوم کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جو اہداف آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک قوم ایک سلیبس، وہ حاصل کیا جا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات واضح ہے کہ حکومت نے اعلان کیا تھا سنگل نیشنل کریکولم. اس کا مطلب یہ کہ ایسا کریکولم ہو کہ جو پاکستان کا ہر بچہ پڑھے اور پاکستان کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت اس کے دل میں اجاگر ہو. لیکن جب کلاس 1 to کلاس 5 تک کا کریکولم سامنے آیا اور اس کے بعد اس کی کتابیں سامنے آئیں تو پتہ چلا، ہمارے قائد محترم آیت اللہ سید سعدی نقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو سنگل نیشنل کریکولم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلکی کریکولم نظر آتا ہے. اور جو جزیات بزرگان نے محنت کی، کام کی، کوشش کی، یہ سارا دن رات لگائے اور حکومت کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی، ہم پاکستان سے محبت کرتے اور ہم اس پاک سرزمین کو مزید خطرے کے سامنے نہیں پھینک سکتے. ہماری قوم اسی وقت متحد ہوگی جب واقعاً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ سنگل نیشنل کریکولم اس میں اپلائی کیا جائے گا. میں واضح طور پر حکومت کو بتا دوں کہ ہماری قومی تشخص کو یہاں پر پوری طرح سے نمائندگی نہیں دی گئی ہے، اور بہت سی جگہوں پر تو نمائندگی نے جب پوری طرح سے سجیشنز دی ہیں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. اور اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ مسلکی نصاب
جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی ہے کلاس 6 to 8 اناؤنس کیا جانے والا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مسلک نصاب کے جو میجر NCC ہے اس میں پوری طرح سے نمائندگی نہیں ہے, اور اگر بعض جزئی ریویو کمیٹیز میں نمائندگی ہے تو اس نمائندگی کا کوئی اثر نہیں لیا گیا ہے. ہم پوری قوم سے درخواست کرتے ہیں, ائمہ جمعہ جماعت سے درخواست کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف ہونے والی اس سازش کے خلاف آواز اٹھائیں, تاکہ ہماری دھرتی جو بہت زیادہ قربانیاں دے چکی ہے اس کو مزید قربانیاں نہ دینی پڑیں, اور ہماری آئندہ کی نسل جو ہے وہ ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا مسلمان ہو کر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ عمل بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سب سے پہلے ایک امر کی طرف متوجہ کروں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ایک اسلامی اسٹیٹ ہے. پاکستان مسلک کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, بلکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا. ایک نظریے کے تحت جو ہے اس کو پاکستان کو بنایا گیا, اور اس کو بنانے میں تمام مسالک کا, تمام مکاتب فکر کا مشترکہ جدوجہد بھی ہے, ان کی قربانیاں بھی ہیں. اس پاکستان کے اندر نصاب تعلیم, یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے جب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, حکومت نے اعلان کیا, تو ایک خوشی کی لہر عوام میں دوڑی, اور ہمیں یہ احساس ہوا پاکستان میں طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوگا, اور ہر آدمی ایک ہی نصاب کو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, سب ایک ہی نصاب کے تحت جو ہے اس ملک میں تعلیم حاصل کریں گے, اور اس ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ خدمت انجام دیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ نصاب یکساں نصاب تعلیم جب سامنے آیا پہلی کلاس سے لے کے 5ویں تک, تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں تشیع کو اکثر نظر انداز کیا گیا, اور اس کے باوجود جب تحفظات کا اظہار کیا گیا اور جب اس سلیبس کی اصلاح کی گئی, تو اب تک ان تحفظات کو نہ دور کیا گیا اور نہ ہم نے جو تحفظات پیش کیے تھے ان کو سلیبس کا حصہ بنایا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ کل اطلاع یہ ملی ہے کہ کل 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک کا جو ہے وہ یکساں نصاب تعلیم کا اعلان کیا جا رہا ہے. میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح اس روش کو رکھا گیا, اگرچہ کہ ہم نے کچھ وزراء سے رابطے کیے, کچھ متعلقہ افراد سے رابطے کیے, تو ایک بات بڑی شد و مت سے سامنے آئی, اور وہ کہنے میں آئی کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, کچھ اور قوتیں ہیں جو یہ ہمیں دے رہی ہیں. وہ کون سی قوتیں ہمیں واضح کیا جائے. اس ملک کے اندر بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اس ملک کے اندر بڑا جو ہے وہ اتحاد و وحدت کے لیے کام کیا گیا. ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں, تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ہمارے تحفظات کا احترام کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس کو امبوز کرنے کا حکم دیا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے اس ملک میں امن و امان قائم ہوا ہے. کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی فضا متاثر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے, عوام کو اعتماد میں لیا جائے. تمام مسالک کے اکابرین کو, عمائدین کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں گے تو ملک کی فضا بہتر رہے گی. میں تمام ائمہ جمعہ سے اور عوام کو متوجہ کرتا ہوں کہ آمادہ رہے, تیار رہے. اگر تشیع کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم پرامن انداز میں اپنے حقوق کی جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور ان قریب قائد ملت جعفریہ نے علماء کرام سے رابطوں کا ہمیں انسٹرکشن دیے, اور ہم نے رابطہ مہم شروع کر دی ہے. انشاءاللہ ان قریب اسلام آباد میں ہم علماء کنونشن کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بھرپور احتجاج کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبات کو اور ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے, اور یکساں نصاب تعلیم کو ایک خاص طبقے کے طور پہ نہ بنایا جائے, بلکہ ایسا نصاب بنایا جائے جو تمام پاکستانیوں کے لیے قابل قبول ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد اللهم بارك زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار بحق محمد آل محمد اس وطن عزیز کی حفاظت فرما,
پروردگار جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام اس ملک کے باسی جتنے بھی ہیں ان کو مساوی حقوق حاصل ہیں. پروردگار حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں اور بن مانگے ان کو حقوق عطا کریں، کیونکہ محرومیاں جو ہیں یہ انسان کو جنگ و جدل کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس وقت وطن عزیز کیونکہ چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، داخلی طور پر بھی دشمن جو ہیں وہ اس کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. پروردگار حکمرانوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجہتی، وحدت اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ محبت اور وحدت کا پیغام ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے شروع کریں اور بزرگوں تک اس کو لے کے چلیں. یقیناً اسی وحدت نے ہی، اسی محبت نے ہی، اسی یکجہتی نے ہی پہلے بھی پاکستان کو عالمی دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچایا اور آئندہ بھی اسی وحدت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اس وطن کو اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا سرکار حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیر فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.